اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی ہر حاجت ہر خواہش کو اللہ تعالیٰ پوری کرے۔ آج کی جو اصل میں ویڈیو بنانے کا موضوع ہے، ایک تو یہ ہے کہ مجھے یوٹیوب کی طرف سے ایوارڈ ملا ہے، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ اٹس ایویڈنس فار یور لو، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ سب بہت شوق سے میرا چینل سنتے ہیں، اور یہ ایوارڈ اصل میں مجھے نہیں آپ سب کو ملا ہے، اور میں یہ ایوارڈ آپ سب سننے والوں دیکھنے والوں کے نام کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ آپ تک وہ ویڈیو پہنچاؤں جس کا آپ کو فائدہ ملے، اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی۔ میری کوشش یہی رہی ہے کہ میں ایسی ویڈیو بناؤں جس سے آپ سبھی لوگ استفادہ حاصل کر سکیں اور آپ کی مشکل پریشانیاں آسان ہوں۔ ہمارے پیارے اسلام میں یہ ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگ نفع حاصل کریں، تو اس چینل کا ثواب مجھے بھی ملتا ہے اور آپ سب کو بھی ملتا ہے۔ اور تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی میں کروا دوں کہ پاور آف اسلام میں نے کس وجہ سے بنایا تھا چینل۔ جیسا کہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ میں ایکس آرمی آفیسر تھا۔ اس کے بعد وہاں سے جب میں نے چھوڑا تو میں نے بہت ساری اور بھی جابس وغیرہ کی، دنیا بھی دیکھی، تو اس دوران مجھ پہ بہت ساری مصیبتیں حملہ آور ہوئیں، اور اسی سلسلے میں میں بہت ساری دنیا بھی دیکھی، میں نے بہت سارے لوگوں سے ملا، دیکھا، پرکھا انہیں، لیکن میری مصیبتوں کا حل شاید کسی کے پاس بھی نہیں تھا، یا مجھے کوئی ایسا ملا ہی نہیں۔ تو پھر میں نے قرآن سے سہارا لیا، اللہ کے نبی تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر مصیبت سے نجات دی۔ تو اس میں بہت سارے جو وظائف ہیں وہ وقتاً فوقتاً میں نے کیے ہیں، یہ میں کر رہا ہوں ابھی تک۔ تو جب میں نے دنیا دیکھی، لوگوں کے پاس گیا، تو میں نے بہت سارے ایسے لوگ بھی مجھے ملے جو شاید مجھ سے بھی زیادہ مشکلات کا شکار تھے، اور وہ ان لوگوں کے پاس جا رہے تھے جو صرف ان سے پیسہ لے رہے تھے۔ ہمارے برے صغیر میں ایسے بہت نام نہاد عامل ہیں، پیر فقیر بنے ہوئے ہیں، جو صرف پیسے لیتے ہیں، اپنا الو سیدھا کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بات میں آپ کو کلیئر بتا دوں، روحانیت میں پیسے نہیں ہوتے۔ جو کوئی پیسے لیتا ہے وہ کالا علم کرتا ہے۔ ہاں، یا روحانیت میں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنی مرضی سے دے دیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی بھی پیر فقیر یا عامل آپ سے پیسے لیتا ہے تو روحانیت میں قطعاً ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری ویڈیو میں بہت سارے لوگ اس میں کمنٹس کرتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں حافظ صاحب ہیں، وہ فری استخارہ کرتے ہیں، یہ اتنے پیسے لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو پیسے لیتا ہے، تو کیا ہمارے اسلام میں یہ جائز ہے کہ ایک بندہ مشکل اور پریشانی میں آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ تو ایسا قطعاً ہمارا اسلام جو ہے اجازت نہیں دیتا۔ تو یہی باتیں جب میں نے بہت ساری جابس کی، ڈیوٹیز کی، تو اس میں نے جو بھی مجھے ملتا ہے میں انہیں سمجھاتا رہا، بتاتا رہا۔ مجھے بھی بہت سارے ایسے لوگ ملے تو میں وربلی ان کے بیان کرتا رہا کہ آپ یہ کریں، ایسا کریں، وہ کریں۔ تو بہت سارے لوگوں نے میرے دیے ہوئے عملیات کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مرادیں بھی پوری کی۔ تو پھر میرے ذہن میں یہ ہے کہ کاش کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ میں پوری دنیا تک اپنی آواز جو ہے وہ میں پہنچا سکوں۔ تو شکر الحمدللہ یہ آئیڈیا مجھے ملا یوٹیوب پر۔ تھینکس فار یوٹیوب، گیو می ایوارڈ اینڈ سیکنڈ، میری آواز کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے۔ تو اس چینل کا مقصد یہی ہے
جو بھی آپ کو مشکل پریشانی ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے وظائف کیے، ایک تو بڑی معذرت کے ساتھ ان کے وظیفے کرنے کا عمل ہی درست نہیں ہے، اور دوسرا اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ مجھے اپنا نام نیچے کمنٹس میں دے دیجیے کیجیے، بمائے والدہ کا نام اور اپنا جو بھی مسئلہ ہو وہ مجھے نیچے کمنٹس میں بیان کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بہتر سے بہتر وظیفہ دوں گا۔ اور بہت سارے لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی پر کوئی مشکل کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ آزمائش ہے، اس کی سزا ہے، ہمارے اپنے کیے ہوئے کاموں کی سزا ہے جو ہمیں ملتی ہے۔ اور عملیات اور وظائف کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو آج کلیئر کر دیتا ہوں۔ جو چیز آپ کی قسمت میں بھی نہ ہو، قسمت کون لکھتا ہے؟ میرے اللہ کی ذات لکھتی ہے۔ وظائف اور عملیات سے جو ناممکن ہو وہ ممکن ہو جاتا ہے، اور میں نے بارہا مرتبہ اس کا تجربہ بھی کیا ہے۔ میرا اللہ اس پوری کائنات کا شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اور اس کے کلام کی کیا بات ہے، کیا برکت ہے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ پر اتنے موکلات ہوتے ہیں کہ آپ کی ہماری سوچ سے بھی بالا تر ہے۔ جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اس کا اثر لازمی ہوتا ہے، لیکن بہت سارے میرے بھائی بہنوں بچوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کون سی چیز کس طرح اور کیسے پڑھنی ہے۔ اور دوسری بات، بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں۔ ایک بات، اگر آپ اپنی تکلیف کا خود ہی ازالہ نہیں کر سکتے، اس کا حل نہیں کر سکتے، تو کسی سے آپ کیا توقع رکھتے ہوں گے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا؟ اور وہ بھی چند پیسے لے کر اس نے اپنی جیب بھر لی، اپنی جیب گرم کر لی، اور آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ بہت سارے کمنٹس میں مجھے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے زیادہ پیسے خرچ کیے، لوگوں کو دیے، تو ہمیں کچھ بھی نہیں حاصل ہوا۔ تو پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ ضرور حل ہوگی، اور مجھے خوشی ہوگی اگر کسی کی کوئی مشکل کوئی پریشانی حل ہوگی تو اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا۔ اور میرے وظائف اور اسلامی بیان سے اگر اللہ تعالیٰ کسی کا بھلا کر دے گا تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی اپنا کرم اپنا فضل کر دے۔ میں پھر آپ سب سننے والے دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اس مشن میں میرے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ میری اور آپ سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، تو یقیناً قرآن ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی جلد ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ